السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو ہے کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس سے۔ کوالٹی کنٹرول کا براہ راست تعلق ٹیسٹنگ پروسیس سے لیبارٹری سے، اس لیے ٹیسٹنگ پروسیس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے پری انالیٹک۔ اس میں پری انالیٹک میں ہم سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے سیمپل کلیکشن کا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں پرسنل کمپیٹنسی اینڈ ٹیسٹ ایولیوشن۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ٹیسٹ کس طرح کر سکتے ہیں، ہمارے پاس فیسلٹی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سیمپل ریسیپٹ اینڈ ایسوسیشن کا۔ تو اس کے بعد ہم سیمپل ریسیو کر کے اس پہ ہم رضامندی کا ہم اس کو ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں، اس کا سیمپل ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کیو سی ٹیسٹنگ انالائٹک کا۔ اس میں ہم سیمپل کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے پوسٹ انالائٹک کا۔ اس میں ریکارڈ کیپنگ کا ہے اور اس کے علاوہ رپورٹنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے لیبارٹری کی کوالٹی کے حوالے سے 3 چیزوں کو بہت اہم قرار دیا ہے: ایکوریسی آف دا ریزلٹ، ریلائبلٹی آف دا ریزلٹ، ٹائم لائنس آف دا ریزلٹ۔ تو ایکوریسی ہونی چاہیے ریزلٹ میں، ریلائبل ہونا چاہیے ریزلٹ، اور یہ ٹائم زیادہ نہ لے ریزلٹ، ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ لے۔ کانسیکوینس آف انیکوریٹ ریزلٹ، یعنی غلط نتائج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اننیسیسری ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹریٹمنٹ کمپلیکیشن ہو جاتا ہے۔ فیلئر ٹو پرووائڈ پراپر ٹریٹمنٹ، یعنی کہ آپ غلط ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہو۔ اچھا، ڈیلے ان کریکٹ ڈائگنوسس، آپ پھر ڈائگنوس، پھر دوبارہ ٹیسٹنگ شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈائگنوسس میں آپ کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ ایڈیشنل اینڈ ان نیسیسری ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ ایکسپینسز۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی ایک ٹیسٹ غلط ہوتا ہے تو آپ کو اضافی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اور ان نیسیسری ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی طرف آپ جاتے ہیں۔ انیکوریٹ ریزلٹ، پیسہ کا بھی خرچہ، کیمیکل کا بھی خرچہ، وقت کا بھی خرچہ، اور آپ کی کمپیٹنسی پہ بھی حرف آتا ہے۔ کوالٹی مینجمنٹ کا ایک اہم حصہ کوالٹی ایشورنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوالٹی کنٹرول کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ پارٹ آف کوالٹی مینجمنٹ میں پرووائڈ کانفیڈنس ان دا لیب کانفیڈنس آپ کو بہت ضروری ہے۔ آپ کی لیب کی ایکوریسی، لیب کا کانفیڈنٹ ہونا، لیب میں جو قابلیت ہونا، لیب میں قابل لوگوں کا موجودگی، اچھے انسٹرومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوالٹی ایشورنس ایک منظم طریقہ ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا کوئی پروڈکٹ مخصوص ضروریات کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ یہ عمل کو بہتر بنانے میں بھی توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ تنظیم اپنے صارفین کو بہتر معیار کے مصنوعات فراہم کر سکے۔ The quality assurance is the systematic approach that determines if a product meets specific requirements and specifications. It also focuses on improving process so the organization can deliver the better quality product to its customer. معیار کے یقین دہانی کا مقصد ایک بار جب عمل مکمل ہو جاتا ہے، کوالٹی ایشورنس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ غلطیاں گاہک تک نہ پہنچیں۔ عام طور پہ کوالٹی ایشورنس ٹیم ہوتی ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عمل میں کسی مسئلے یا مسائل کی اطلاع کو آگے پہنچائے اور اس کو ختم کرنے پہ توجہ دے۔ The aim of the quality assurance team, once the process are in place, the aim of quality assurance to ensure the mistakes are not passed on to the customer. Generally, there is a quality assurance team whose responsibility is to find and report any issue or a problem within the process. کوالٹی ایشورنس یہ مختصر طور پہ کیسے کام کرتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کوالٹی ایشورنس کا مقصد پیمائش کی قابلیت ہے، کلیدی پیمائش کی قابلیت ہے۔ مصنوعات کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ یہ تصدیق کیا جا سکے کہ آیا مصنوعات کے تفصیلات کو مخصوص ضروریات یا کارکردگی کو پورا کرتا ہے نہیں، یعنی وہ مخصوص ڈیمانڈ کو آپ کے مصنوعات پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ ISO 9000 معیار کے یقین دہانی کو معیار کے انتظام کے حصے کے طور پر متعین کرتا ہے۔
جو اس بات کو فراہمی پر مرکوز ہے کہ معیار کی ضرورت پوری ہوں گی، یعنی کہ اس کا کام یہ کہ پروڈکٹ کو معیار کے مطابق بنانا۔ یہ ڈیفینیشن ہے ISO 9000 کی۔ کوالٹی مینجمنٹ کا حوالہ کوالٹی انشورنس کے عمل کو کمپنی کے کوالٹی سسٹم سے جوڑتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی پروڈکٹ یا سروس کی ضروریات اور اہداف کو پورا کیا جا سکے۔ معیار کی یقین دہانیوں کے نظامی اپروچ کے اقدامات کا موازنہ ایک معیاری مانیٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک لوپس کو شامل کیا جاتا ہے جو قابلیت یا مسترد ہونے کی توثیق فراہم کرتا ہے۔ How it works in a nutshell. The key to quality assurance is to measurability. Products are checked and tested to verify if they meet the specific requirement or performance of the product specification. ISO 9000 define quality assurance as part of the quality management focus on providing confidence that quality requirement will be fulfilled. This reference to quality management tie the quality assurance process into a company's quality system, which ensure the requirement and goal for the product or service can be fulfilled. The quality assurance systematic approach measure company with a standard monitoring through process and engage feedback loops and provide the validation of acceptance or rejection. کوالٹی مینجمنٹ کا ایک اہم حصہ کوالٹی ایشورنس ہے، اور اس کے انڈر میں آتا ہے کوالٹی کنٹرول، یعنی کوالٹی کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے کوالٹی ایشورنس۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کوالٹی ایشورنس کیا ہے۔ کہ کوالٹی ایشورنس جو ہے آپ کے پروسیس کو دیکھ کے متعلق جو ہے نا وہ پریکویشن تیار کرتا ہے کہ پروسیس میں کوئی خرابی نہ ہو اور پروسیس مسلسل طور پر چلتا رہے، اور پروسیس کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، ڈاکومنٹیشن تیار کرتا ہے، مینول تیار کرتا ہے۔ اچھا، یہ کوالٹی خراب ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا رائے عمل تیار کرتا ہے، جبکہ آن پروسیس جو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول۔ مانیٹرنگ دا انالائٹک فیز، ٹھیک ہے، اور یہ کمپوننٹ آف دا کوالٹی ایشورنس ہے۔ کوالٹی ایشورنس میں جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، اور یہ جیسے گائیڈ لائن پر کرتا ہے پروسیس کو اور کوالٹی کنٹرول کو بھی۔ کوالٹی کنٹرول آن پروسیس جو ہے آپ کے فالٹ کو ٹریس کرتا ہے، یہ کوالٹی کو مینٹین کرتا ہے، Goal of quality control: providing laboratory with confidence by detecting error, evaluating error, correcting error due to system failure, environmental condition, operate performance. دیکھیں سسٹم میں، انوائرمنٹ میں یا آپریشنل خرابی کی وجہ سے جو ایرر آتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، ایویلویٹ کرنا، کریکٹ کرنا، یہ کام ہے کوالٹی کنٹرول کا۔ اس کے لیے یہ لیبارٹری سے ہیلپ لیتا ہے، لیبارٹری کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے۔ 12 پوائنٹ ہیں جس سے کوالٹی بنتا ہے۔ 12 کوالٹی سسٹم اسینشیل: آرگنائزیشن، پرسنل، اکوپمنٹ، پرچیزنگ اینڈ انوینٹری، پروسیس کنٹرول، انفو مینجمنٹ، ڈاکومنٹ اینڈ ریکارڈ، اوکرنس مینجمنٹ، اسسمنٹ، پروسیس امپروومنٹ، کسٹمر سروس، فیسلٹیز اینڈ سیفٹی۔ یہ 12 پوائنٹ ہے جس پہ کوالٹی کنٹرول بیس کرتا ہے۔ اگلا پھر ہم جو ہے نا پری انالیٹیکل فیز اور پوسٹ انالیٹیکل فیز کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے پری انالیٹیکل فیز کو سمجھنے کے لیے ہم کہ کلینکل کوشچنس، یعنی یا اگر کلینکل لیبارٹری یا ہاسپٹل ہے تو، ورنہ آپ کے جو اگر انڈسٹری میں تو انڈسٹریز میں آپ کے پروسیس سے متعلق کوشچنس یا جو ٹیسٹ ہے اس کا ٹیسٹ سلیکٹڈ، آپ نے کون سے ٹیسٹ کرانے آپ کے پروسیس میں جو ہیلپ فل ہو، اس کا ٹیسٹ آرڈر، ٹیسٹ کس آرڈر میں ہونا چاہیے، اس کا سیمپل کلیکشن وغیرہ ہے۔ اچھا، یہ اگر ہم انالیٹیکل فیز میں آتے ہیں تو سیمپل پریپیئر کیا جاتا ہے، یہ انالائسس پرفارم کی جاتی ہے اور رزلٹ ویریفائی کیا جاتا ہے۔
پوسٹ انالیٹیکل میں جو ٹیسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہوتا ہے رزلٹ رپورٹڈ کی جاتی ہے. آپ کے پروسیس کے مطلب جو آنسر ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے, یا ہاسپٹل یا میڈیکل کے شعبے سے کلینیکل آنسر دی جاتی ہے. اچھا, اس کو پھر ایکشن ریکوائر ہوتا ہے, ایکشن ٹیکن, افیکٹ آن پروسیس یا پیشنٹ کیئر یا پروسیس کیئر میں جو آپ جو ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ دیکھا جاتا ہے. کوالٹی کنٹرول ایک ایسا اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہے جو کہ پروسیس کو انالیٹیکل پروسیس کو مانیٹر اور ایویلیوٹ کر کے پیٹرن ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. یہ ریکوائرمنٹ آف اسٹیٹسٹیکل پروسیس, ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیس کے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے. ریگولر ٹیسٹنگ آف کوالٹی کنٹرول پروڈکٹ along with پیٹرن سیمپل. پیٹرن سیمپل کے ساتھ جو ہے ریگولر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور کوالٹی کنٹرول کو مینٹین کرنے کے لیے. کمپیریزن آف کوالٹی کنٹرول ریزلٹ ٹو دا اسپیسیفک اسٹیٹسٹیکل لمٹس رینج. آپ کا جو کوالٹی کنٹرول کے رزلٹ اس کو ایک جو اسٹیٹسٹیکل لمٹ یا رینج ہے اس میں جو ہے اس کو چیک کرنا ضروری ہے, اس رینج میں آنا آپ کے رزلٹ کو ضروری ہے. اب ہم کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کا تقابلی زیادہ لیتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں گول آف کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی ایشورنس, یعنی کہ کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کے مقاصد. ٹو انشور دا ریلائبلٹی آف دا ریزلٹ دیٹ آر جنریٹڈ بائی دا فیسلٹیز. کسی رزلٹ کی ریلائبلٹی کو یقینی بنانا. اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ دس از آلسو ریکوائرمنٹ فار دا رینیول آف لائسنس. بعض جگہ لیبارٹری کے لائسنس کے لیے آپ کے یا کمپنی کے لائسنس کے لیے رزلٹ کا متواتر طور پر صحیح ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا انحصار جو ہے آپ کے کوالٹی اور آپ کے کسٹمر کے اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہم کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کا باہمی مقابلہ کرتے ہیں. کوالٹی ایشورنس یہ پروسیس اورینٹیڈ ہے, یعنی اس کا تعلق پروسیس سے. کوالٹی کنٹرول یہ پروڈکٹ اورینٹیڈ ہے, یعنی یہ پروڈکٹ کے یہ فنش پروڈکٹ میں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ یو پلان ٹو اوائڈ ڈیفیکٹ ان دا فرسٹ اسٹیپ. یہ ہے کوالٹی ایشورنس جو ہے ڈیفیکٹ کو پہلی اسٹیپ پہ رکھتا ہے. یہ حفاظتی عمل ہے, یہ کوئی بھی غلطی ہونے سے پہلے اس کی نشاندہی کرنا کوالٹی ایشورنس کا کام ہے. کوالٹی کنٹرول یو ٹرائی ٹو فائنڈ ڈیفیکٹ اینڈ کریکٹ دیم وائل میکنگ دا پروڈکٹ. جب پروڈکٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی کریکشن کرنا کوالٹی کنٹرول کا کام ہے. کوالٹی ایشورنس از آل اباؤٹ پریونٹیشن. کوالٹی کنٹرول حفاظتی عمل یہ پہلے سے کی جاتی ہے. پروڈکٹ خراب ہونے سے پہلے ہی اس کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے کہ یہ پروسیس کے اندر ہی جو خرابی ہوتی ہے اس کو دور کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ پروڈکٹ پہ اثر انداز نہ ہو. کوالٹی کنٹرول از آل اباؤٹ دا ڈیٹیکشن. کوالٹی کنٹرول کا مقصد جو ہے تشخیص ہے, یعنی کہ پروڈکٹ کے اندر خامی کی تشخیص ہے. کوالٹی ایشورنس انوالو پروسیس مینیجنگ کوالٹی. یہ پروسیس مینیجنگ کوالٹی ایشورنس جو ہے پروسیس مینیجنگ کوالٹی ہے. کوالٹی ایشورنس یوز ٹو ویریفائی دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. کوالٹی کنٹرول جو ہے ویریفائی کرتا ہے کوالٹی آف دا پروڈکٹ کو. کوالٹی ایشورنس پری ایگزامینیشن, پری انالائٹک, پری ٹیسٹ. یہ حفاظتی عمل ہے, یعنی کہ کوئی غلطی ہونے سے پہلے ہی اس کو دور کرتا ہے, اور پروسیس میں جو ایسی چیزوں کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے خامیاں ہوں. ایگزامینیشن نمبر 2 پہ ایگزامینیشن, انالائٹک اینڈ ٹیسٹ. یہ ایگزام کرتا ہے, انالائٹک کرتا ہے اور اس کو چیزوں کو یہ پروڈکٹ اور پروسیس میں خامیوں کا ٹیسٹ کر کے اس کی تشخیص کرتا ہے. پوسٹ ایگزامینیشن, پوسٹ انالائٹک, پوسٹ ٹیسٹ. یہ جو پروڈکٹ بن جاتا ہے تو اس کی ایگزامینیشن کرتا ہے. اچھا, پوسٹ انالائٹک اس کا کام ہے. اور پوسٹ ٹیسٹ یعنی ٹیسٹ کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ بھی کوالٹی ایشورنس کا کام ہے. کوالٹی ایشورنس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی دا ایشو ود دا پروسیس. پروسیس میں موجود جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے.
جنریٹ کریکٹیو ایکشن، پھر یہ کریکٹیو ایکشن کو جنریٹ کرتا ہے، اس کریکٹیو ایکشن لیتا ہے. اس کے بعد ویریفائی کرتا ہے کریکٹیو ایکشن، ویریفیکیشن آف دا کریکٹیو ایکشن. اس کے بعد امپلیمنٹ آف دا کریکٹیو ایکشن کے امپلیمنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد مانیٹر اینڈ کنٹرول، پوری پروسیس کا مانیٹر کرتا ہے، اس پہ کنٹرول رکھتا ہے. اچیونگ مینٹیننس اینڈ امپروونگ ایکوریسی، ٹائملینس اینڈ ریلائبلٹی، درستگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور معیار کو قائم رکھنے کے لیے وقت کی پابندی اور پورے سسٹم اور نظام میں اعتماد پیدا کرنا اور فالٹ کو مینیمائز کرنے کا نام کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس ہے. اگر ایرر پریڈکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور کوئی غلطی ہو رہی ہے مسلسل اور اس کے اسباب کا پتہ، روٹ کاز کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کوالٹی مینجمنٹ، کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول اپنا وجود کھو دیتی ہے. اگر ہم ان تینوں کو اکٹھا کریں، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم، کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کو، تو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی بنیاد 12 اصولوں پہ: آرگنائزیشن، پرسنل، اکوپمنٹ، اسسمنٹ، پرچیزنگ اینڈ انوینٹری، پروسیس کنٹرول، انفارمیشن مینجمنٹ، ڈاکومنٹ اینڈ ریکارڈ، اوکرنس مینجمنٹ، پروسیس امپروومنٹ، کسٹمر سروس اور فیسلٹیز اینڈ سیفٹیز میں. اب اگر ہم کوالٹی ایشورنس کی بات کریں تو یہ پاتھ وے آف ورک فلو ہے: پری انالیٹکس اینڈ پوسٹ انالیٹک. اس کو ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں. اچھا، اب کوالٹی کنٹرول. تو کوالٹی کنٹرول یہ انالیٹیکل پروسیس ہے: کنٹرول دا میٹیریل، کنٹرول اینڈ مینٹین دا کوالٹی آف فنش پروڈکٹ. اگر ہم تمام پروسیس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں: پری پروسیسنگ اینڈ پوسٹ پروسیسنگ. تو پری فلڈ فیز یعنی پری پروسیسنگ میں سب سے پہلے ہوتا ہے اسکوپ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پروکیورمنٹ ہے، پروجیکٹ پلاننگ اینڈ ڈاکومنٹیشن ہے، پروجیکٹ انسٹرکشن ہے، کوالٹی ایشورنس ٹریننگ اینڈ کوالیفیکیشن ہے، اکوپمنٹ کیلیبریشن ہے، سافٹ ویئر ویلیڈیشن اینڈ رپورٹ ہے، پری ورک سرویلنس ہے. اچھا، پری ورک سرویلنس آگے. یہ فیلڈ فیز پروسیسنگ جو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے. موبلائزیشن، سسٹم چیک، ڈیٹا ایکویزیشن پروسیسنگ، ڈیٹا پروسیسنگ، ڈاکومنٹیشن، ڈیٹا ریویو، ان پروسیس سرویلنس. اب ڈیٹا ایکسیپٹنس اس کے بعد آ جاتا ہے. ڈیٹا ایکسیپٹنس میں ہے پوسٹ فیلڈ فیز یعنی پوسٹ پروسیسنگ، پروجیکٹ رپورٹنگ، ویریفیکیشن اینڈ ایکسیپٹنس، سرٹیفکیشن آف کنفرمیشنز، ریکارڈ ٹرانسفر، پروجیکٹ کلوز آؤٹ. اس پورے پروسیس میں آپ یہ پری پروسیس پوسٹ پروسیس میں کہ پورے عمل کے اندر لیبارٹری کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اس کے اکوپمنٹ، اس کے میتھڈ، اس کا اسٹینڈرڈ، یہاں کوالیفائی پرسن کا ہونا، اور اس کے بعد اس کے ریکارڈ مینٹین کرنا، اس کی پلاننگ بہت اہم ہے. نیڈ ٹو اچیو ایکوریسی. ایکوریسی حاصل میں کیا کیا چیز ضروری ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ایکوریسی کے لیے وہ 100% پیور سبسٹنس، اے سولوشن دیٹ کنٹین اسپیسیفک کنسنٹریشن اور پیرامیٹر، accurately weigh and prepare, certified by professional organization, use a reference for unknown. اگر ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول دو اہم اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، کوالٹی مینجمنٹ کے. لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کے ریکارڈ کیپنگ کے لیے، ان کے جو میٹیریل کی پیورٹی کے لیے، فنش پروڈکٹ کی چیکنگ کے لیے سب سے اہم چیز لیبارٹری ہے. اس کے بعد لیبارٹری اچھی ہوگی تو کوالٹی ہوگا، ہائی کوالٹی ہوگا، اور ایرر کم سے کم ہوں گے، ایرر ختم ہو جائیں گے تقریباً. کوالٹی آپ کی لیبارٹری اچھی ہے تو آپ کے ایرر کم سے کم ہوں گے.
Quality assurance include management of the quality of raw material, assembly, product. It is assists a company in developing good and service that fulfill customer demand. A quality assurance program procedure assists to avoid product fault before they occur. क्वालिटी कंट्रोल में के लिए एक अहम टूल है प्लान, डू, चेक, एक्ट। यानी कि किसी चीज़ का प्लान कीजिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान एंड क्रिएट प्रोसेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्लान करती है ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव क्रिएट करती है। डू यानी डू में ये है कि अब प्लान के लिए आपने उसको सर अंजाम कर देना है, यानी उसको उस पर अमल करना है। इंक्लूड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब प्रोसेस से मुतलिक आप प्रोसेस आपको डेवलपमेंट करें और उसकी टेस्टिंग करें। उसका चेक, प्रोसेस आर मॉनिटर एंड मॉडिफाई एंड चेक। आखिर में आता है एक्ट, स्पेन नेसेसरी टू इन्हेंस द प्रोसीजर। आपको प्रोसेसर को इन्हेंस करना ज़रूरी होता है, वरना क्वालिटी को आप मैनेज नहीं कर सकते और क्वालिटी को बरकरार भी नहीं रह सकते। बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस। एक बेहतर क्वालिटी एश्योरेंस की जो बेहतरीन प्रैक्टिस होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें प्रॉपर प्लानिंग, मेंटेनिंग थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करना है। इससे पहले प्लानिंग, उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन करनी है। हेल्थी एटमॉस्फेयर इन द टीम के तमाम लोगों को लेकर चलना, एक हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। नोटिस द माइनर एरर, छोटी जो गलती होती है उसको नोटिस करना, उसको आइडेंटिफाई करना। कीप इम्प्रोविज़न। अच्छा, कंडक्ट एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यू को रिव्यू करना। मल्टी डायरेक्शनल टेस्टिंग स्ट्रेटजी को फाल करना। द सेट प्रिसाइज गोल एंड ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर प्लानिंग। ये है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस। प्रॉपर प्लानिंग, prepare a test plan that detail what will be tested, who will be, what resources are required। यानी कि आपको प्रॉपर प्लानिंग इस तरह करनी है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका गोल क्या है, और आपके प्लान पर तमाम डिटेल आपके पास होनी चाहिए, और आपकी तमाम चीज़ें टेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, आपको देखना पड़ेगा आपके रिसोर्सेज क्या हैं, और उसके बाद आप एंड में आप क्या अचीव कर रहे हैं। ये सारी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब हम दोनों का तजिया पेश करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का। अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस, मेथोडोलॉजी एंड स्टैंडर्ड दैट इंश्योर दैट द प्रोडक्ट डेवलप विल बी अप टू द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी अमल, क्वालिटी एश्योरेंस जो है अमल, तरीक़ाकार और मेयार का नफाज है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि तैयार करदा प्रोडक्ट मतलब मेयार के मुताबिक है या मुताबिक होगी। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में अगर बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटी डेट आर कैरिड आउट टू वेरीफाई द डेवलप प्रोडक्ट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। सरगर्मियों का मजमू यह है, यानी क्वालिटी कंट्रोल सरगर्मियों का मजमू यह है कि इस बात की तस्दीक की जाए कि तैयार शुदा प्रोडक्ट मतलूबा मेयार पर पूरी उतरती है। अगर हम टारगेट की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डेवलप प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अमल और तरीक़ाकार की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट बाय आइडेंटिफाइंग द एरर एंड इश्यूज़। क्वालिटी
ایشورنس مسائل کی نشاندہی کر کے پروڈکٹ کی بہتری پہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اچھا، اورینٹیشن، کوالٹی ایشورنس از دا پروسیس اورینٹیشن، کوالٹی ایشورنس از دا پروڈکٹ اورینٹیشن، وائل جبکہ کوالٹی کنٹرول از دا پروڈکٹ اورینٹیڈ۔ اچھا، نیچر آف دا پروسیس، quality assurance is the preventive process as it stabilizes the method which prevent the error. یہ ایرر کو پریونٹ کرتا ہے اور اس ایرر کی روک تھام کا عمل ہے، کیونکہ یہ ایسے طریقہ کار قائم کرتا ہے جو غلطیوں کو روکتا ہے، جبکہ quality assurance is the corrective process as it focuses on the identification the error and getting them fixed. یہ کوالٹی کنٹرول ایک اصلاحی عمل ہے کیونکہ غلطیوں کی نشاندہی کر کے انہیں ٹھیک کرنے پہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن، کوالٹی ایشورنس از دا ویریفیکیشن اینڈ ایکٹیویٹی دیٹ ویریفائی یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان دا رائٹ مینر۔ کوالٹی ایشورنس ایک تصدیقی عمل ہے یا سرگرمی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ صحیح کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، جبکہ کوالٹی کنٹرول از دا ویلیڈیشن ایکٹیویٹی دیٹ ویلیڈیٹ دا پروڈکٹ اگینسٹ دا ریکوائرمنٹ۔ کوالٹی کنٹرول ایک توثیق کی سرگرمی ہے جو مصنوعات کی ضروریات کی توثیق کرتا ہے۔ اچھا، ہو یعنی کون لوگ، all person involved in the project starting from the requirement، یعنی کوالٹی ایشورنس کے لیے تمام پرسن کو انوالو ہونا ضروری ہے۔ شروع سے شروع ہونے والے پروجیکٹ میں اس تمام افراد کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اور کوالٹی اگر کنٹرول کی بات کریں تو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر اور دا ٹیسٹنگ ٹیم دیٹ فائنڈ دا ایشوز۔ یہ کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر یا جانچ والی ٹیم کی ذمہ داری ہے جو مسائل کی تلاش کرتی ہے، یعنی لیبارٹری اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اسی طرح ٹول اور ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کوالٹی ایشورنس میں یہ ٹول اور ٹیکنیک کچھ اس طرح سے ڈیفائنڈ ہے۔ ڈیفائننگ دا پروسیس، کوالٹی آڈٹ، سلیکشن آف ٹولز اینڈ ٹریننگ۔ عمل کی تعریف، کوالٹی آڈٹ، ٹولز کا انتخاب اور ٹریننگ ہے، جبکہ کوالٹی کنٹرول میں ڈیفائننگ دا پروسیس، کوالٹی آڈٹ، سلیکشن آف دا ٹول اینڈ ٹریننگ۔ عمل کی تعریف، کوالٹی آڈٹ، ٹولز کا انتخاب اور ٹریننگ شامل ہے۔ اچھا، ایگزامپل کی بات کریں گے تو ایگزامپل آف دا کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی انکلوڈ پروسیس چیک لسٹ، پروسیس اسٹینڈرڈ، پروسیس ڈاکومنٹیشن اینڈ پروجیکٹ آڈٹ۔ کوالٹی ایشورنس کی سرگرمیوں کی مثالوں میں سے عمل کی جانچ، عمل کی معیارات، عمل کی دستاویزات اور پروجیکٹ آڈٹ شامل ہے۔ اس میں ہم اچھی طرح کی جانچ پرچ کر کے عمل کے معیار کو چیک کرتے ہیں، عمل کے جو دستاویز ڈاکومنٹیشن وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ پروجیکٹ آڈٹ بھی اس میں شامل ہے کوالٹی ایشورنس میں، جبکہ کوالٹی کنٹرول میں ایگزامپل آف دا کوالٹی کنٹرول ایکٹیویٹی انکلوڈ دا انسپیکشن، ڈیلیوریبل، پیئر ریویو اینڈ دا پروڈکٹ ٹیسٹنگ پروسیس۔ کوالٹی کنٹرول کے سرگرمیوں میں مثال معائنہ، ڈیلیوری، قابل مرتبہ جائزہ اور پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کا عمل شامل ہے۔ Quality audit. Quality audit is the quality assurance technique that examines the work product and evaluate whether the product has followed the standard guideline, regulation, plan, and procedure. It is a systematic approach to examine all the required procedure, standard, and consider at the time of product development and testing. اگر یہ اس کو سمجھنے کے لیے کریں کہ کوالٹی آڈٹ ایک کوالٹی ایشورنس ٹیکنیک ہے جو کام کے مصنوعات کی جانچ کرتی ہے اور اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ آیا پروڈکٹ نے معیارات، رہنما خطوط، ضوابط، منصوبے، طریقہ کار پہ عمل کیا ہے نہیں کیا۔ مصنوعات کے تجزیہ جانچ کے تمام
مطلوبہ طریقہ کار معیار کے جانچنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار ہے۔ It's a selection of tools. The following tools are indispensable while you are setting up the quality assurance procedure for your organization. جب آپ اپنی تنظیم کے لیے کوالٹی ایشورنس کے عمل کو ترتیب دے رہے ہیں تو ذیل ٹول ناگزیر ہے۔ نمبر 1، cost benefit analysis. Cost benefit analysis is the systematic approach of evaluating an investment against its expected benefit. It is used to determine whether the investment is feasible in terms of labor, time, and cost saving. لاگت سے فائدہ کا تجزیہ یعنی کاسٹ بینیفٹ انالائسس۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے متوقع فوائد کا سرمایہ کاری کے زیادہ لینے کا منظم طریقہ کار، یعنی کہ کسی چیز کوئی چیز ہمارے لیے فیزیبل ہے بھی نہیں، کوئی انویسٹمنٹ ہمارے فیزیبل ہے بھی نہیں، اس کا ہم اس میں تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا سرمایہ کاری محنت، وقت اور لاگت کے لحاظ سے فیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، cause and effect diagram. Cause and effect diagram is also known as Fishbone or Ishikawa diagram. This technique uses brainstorming with mind mapping on a diagram and compels you to think of all possible causes to problem. Once you have identified the root cause, you will be able to find the right solution. نمبر 2، اس کا اثر کا خاکہ، یہ ڈائیگرام کو فش بون یا یہ ایشوکا ڈائیگرام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیک ڈائیگرام پر دماغی نقشہ سازی کے ساتھ دماغ کے استعمال کرتی ہے، آپ کو کسی مسئلے کے تمام ممکنہ وجوہات کے بارے میں سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ اس میں کیا پرابلم آ سکتے ہیں، کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ اس بارے میں جب آپ نے بنیادی درجے کی نشاندہی کر لی تو آپ اس کا صحیح حل تلاش کر سکیں گے۔ نمبر 3، the control chart. Control chart are used to analyze performance trend of process over time. It is an important tool to determine if you need to make any fundamental change to the process and avoid specific problem. کنٹرول چارٹس وقت کے ساتھ عمل کی کارکردگی کے رجحان کا جائزہ کرنے کے لیے کنٹرول چارٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تعین کرنے کا ایک اہم ٹول ہے کہ آپ کو اس عمل میں کوئی بنیادی تبدیلی کرنے یا مخصوص مسائل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، cost of quality. There are two types of cost of quality. The cost of poor quality affects the internal and external costs resulting from failing to meet requirement. On the other hand, the cost of good quality includes the prevention cost for investment in servicing and appraisal product. معیار کی قیمت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ناقص معیار کی لاگت اندرونی یا بیرونی اخراجات کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ضرورت کو پورا کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، یعنی کہ اخراجات کچھ کم تو ہوتے ہیں لیکن ہم معیار حاصل نہیں کر پاتے۔ دوسری طرف اچھے معیار کی لاگت میں خدمات میں سرمایہ کاری اور مصنوعات کے تشخیص کے لیے روک تھام کے اخراجات شامل ہیں۔ اس میں تو اخراجات بڑھ جاتا ہے لیکن ہم پروڈکٹ کے معیار کو حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، design experiment. It is a systematic approach and carried out under controlled conditions to determine the relationship between a factor affecting a process and the output of the process. It is used to manage process in order to analyze which input has the significant effect and what step can be taken to optimize the output. نمبر 6، تجزیات کا ڈیزائن ایک منظم طریقہ کار ہے جو کسی عمل کو متاثر کرنے والے عامل اور عمل کے پیداوار کے درمیان تعلق کا تعین کرنے کے لیے کنٹرول شدہ حالت میں کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال عمل کو منظم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ تجزیہ کیا جا سکے کہ کون سے ان پٹ کا اہم اثر ہے اور آؤٹ پٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، یعنی مختلف چیزوں کا آپ کے پروجیکٹ پر اثر اور
اور آؤٹ پٹ کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کیسے ان کو ڈیل کیا جائے. اس کے بعد آتا ہے quality culture. A quality culture should be stabilized where everyone feel responsible for maintaining the quality of the product. کوالٹی کلچر ایک معیاری ثقافت قائم کی جانی چاہیے. یعنی ہر ایک کو ذمہ دار ہونا چاہیے. جہاں ہر کوئی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داری محسوس کرے. یہ کوالٹی کلچر کہلاتا ہے.